تستمر السلسلة في السيرة المؤصلة في السيرة المؤصلة. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ غزوات النبی سیریز کے اگلے حصے کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ پچھلی ایپیسوڈ میں ہم یہ بات کر چکے کہ 4 ہجری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل غزوات میں مشہور رہے، جس کا بنیادی مقصد غزوہ احد کے بعد ہونے والے نقصان کا ازالہ تھا، تاکہ وہ شان و شوکت جو مسلمانوں نے غزوہ بدر کے بعد حاصل کی تھی وہ دوبارہ سے مسلمانوں کے نصیب میں ہو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بالغ حکمت عملی کی بنا پر یہ سب کچھ ممکن ہو گیا، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان 4 ہجری میں غزوہ بدر الثانی یا غزوہ بدر الموعد سے واپس آئے تو پورے مدینہ اور اس کے گرد و نواح میں امن قائم ہو چکا تھا، اور دوبارہ سے مسلمان ایک قوت کے طور پہ جانے لگے تھے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر نے یہ بھانپ لیا کہ ریاست مدینہ کا رعب داب ان علاقوں سے بھی آگے کی طرف ہونا چاہیے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع ملی کہ شام کے قریب آباد قبائل وہاں سے گزرنے والے تجارتی قافلوں کو لوٹتے ہیں اور مسافروں کو تنگ کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی رہزنی اور لوٹ مار ان کا مشغلہ ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرف جانے کا فیصلہ کیا۔ یہ شمال کی جانب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا سفر تھا دفاعی نقطہ نظر سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 25 ربیع الاول، جیسا کہ واقدی اور ابن اسحاق دونوں نے لکھا ہے، 5 ہجری 25 ربیع الاول کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے نکلے۔ آپ کے ساتھ 1000 نفر تھے، اور مسلمانوں کی حکمت عملی یہ تھی کہ وہ رات کے وقت سفر کرتے تھے، دن کے وقت چھپتے تھے۔ جس علاقے کی طرف مسلمانوں نے جانا تھا اس علاقے کو دومۃ الجندل کہا جاتا تھا۔ دوما ابھی بھی موجودہ سعودی عرب کا شہر ہے، جو کہ مدینہ سے شمال کی جانب واقع ہے، اور یہ شہر بڑی تاریخی اہمیت کا حامل ہے۔ مدینہ سے اس کا فاصلہ 1000 کلومیٹر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے یہ بھانپ لیا کہ یہ علاقہ بڑی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ یہ عرب کا شام اور عراق کے لحاظ سے سرحدی علاقہ تھا، اور جیسا کہ بعد میں ثابت بھی ہوا کہ یہ شام کی فتوحات کے لیے جو مسلمانوں نے کی، اس کے لیے یہ ایک دروازہ ثابت ہوا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1000 نفر کے ساتھ مدینہ سے نکلے، اور آپ نے سبا بن عرفتہ غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ میں اپنا نائب بنایا، اور راستے کے لیے کہ جو اچھے راستے سے مسلمانوں کو وہاں تک لے جائے اور چھپا کے لے جائے، اس کے لیے آپ نے بنو غدرہ ایک قبیلہ تھا، اس کے ایک شخص مذکور کو اپنا غلام بنایا، اور وہ آپ کے ساتھ رستے میں موجود رہا اور آپ کو گائیڈ کرتا رہا۔ مسلمان دن میں چھپتے تھے، رات کو سفر کرتے تھے۔ اسی طرح مسلمان وہاں پہ پہنچے تاکہ ان کو اچانک جا لیا جائے اور دشمن کو اس کی خبر نہ ہو، لیکن ان لوگوں کو کسی لحاظ سے اس کی خبر ہو گئی، اور وہ لوگ پہلے سے فرار ہو گئے، اور مسلمانوں نے ان کے مویشی اونٹ بکریاں وغیرہ ہانک لیے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کچھ دن یہاں پہ مقیم رہے، اور اس کے بعد یہاں سے واپسی کا رستہ ناپ دیا۔ لیکن اس کا اثر بڑا گہرا ہوا۔ ایک تو مدینہ، اس کے گرد و نواح اور حجاز میں جتنے قبائل موجود تھے ان پہ یہ اثر پڑ گیا کہ مسلمانوں کا اب نفوذ شام کے علاقے تک ہے، اور دوسری طرف اس سے کچھ ماہ پہلے ہی مسلمانوں نے مشرق کی جانب نجد تک جو ہے وہ لشکر کشی کی تھی، اور اس علاقے پہ بھی مسلمانوں کا رعب داب موجود تھا۔ اہل مکہ کے ساتھ بھی مسلمانوں کا اس طرح کا معاملہ تھا کہ وہ لوگ اب مسلمانوں سے کم از کم خوف زدہ تھے، اور چوتھی جانب جو ساحلی علاقے تھے وہاں پہ بھی اب مسلمانوں کا رعب داب موجود تھا۔ اس طرح ایک طرح سے جزیرہ عرب کا نمایاں تر حصہ ایسا تھا جس میں مسلمانوں نے اپنا رعب داب قائم کر لیا، اور غزوہ احد کے بعد
جو نقصانات ہوئے تھے ان کا ازالہ بھی کر دیا۔ اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوا کہ تجارتی قافلوں کے رستے اب محفوظ ہو گئے، اور وہ لوگ جو ابھی مسلمان نہیں تھے وہ بھی مسلمانوں کے حلیف بن گئے، کیونکہ مسلمانوں کی وجہ سے ان کے رستے بھی محفوظ ہو گئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب واپسی کی تو رجب کے مہینے میں عرب کے بڑے قبائل میں سے ایک بڑا قبیلہ مزینہ کا وفد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوا۔ یہ لوگ حجاز سے نجد تک پھیلے ہوئے تھے اور ایک بڑا قبیلہ تھا، اور ان میں سے 400 افراد مدینہ میں تشریف لائے، جن میں سے نعمان بن مقرن، بلال بن حارث اور قرہ بن ایاس رضی اللہ تعالیٰ عنہم تھے۔ اللہ کے نبی نے ان پہ اسلام کی دعوت پیش کی اور ان لوگوں نے اسلام کو قبول کیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف کی کہ یہ لوگ جو ہیں خیر والے ہیں۔ آپ نے ان کو باقی اعرابیوں کے مقابلے میں افضل قرار دیا، اور بعض مورخین نے اور مفسرین نے اشارہ کیا ہے کہ جن اعرابیوں کے بارے میں قرآن نے اشارہ کیا ہے کہ ان کے دلوں میں ایمان موجود ہوتا ہے، وہ قبیلہ مزینہ کے ہی لوگ ہیں، اور بعد میں یہ لوگ جو ہے غزوات اور جہاد میں بڑھ چڑھ کے ان لوگوں نے حصہ لیا، اور کچھ دن یہ مدینہ میں مقیم رہے۔ اسی دوران اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نام جو ہے وہ کچھ زمین کی جو پہاڑ، معدنیات اور زرخیزی والی زمین پہ مشتمل تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکتوب لکھا بلال بن حارث المزنی کے نام پہ کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے، اور یہ قبیلہ آج بھی ان علاقوں میں موجود ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ تم لوگ اپنے علاقوں میں واپس چلے جاؤ اور تمہیں وہی ثواب ملے گا جو مہاجرین کو ملتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انتم مہاجرون فی بلادکم، کہ تم اپنے گھروں میں بھی، اپنے علاقے میں بھی تم مہاجر ہو، اور پھر کہا کہ فرجعوا الی اموالکم، اس لیے تم اپنے اموال، اپنی جائیدادوں کی طرف لوٹ جاؤ۔ اور اسی کے کچھ ماہ کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح کیا، جو کہ پہلے سیدنا زید بن حارثہ کے نکاح میں تھیں، جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے، اور کسی وقت میں اللہ کے نبی کے منہ بولے بیٹے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاحزاب میں پہلے یہ رشتہ ختم کیا کہ منہ بولے بیٹے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور پھر اس کے بعد سید زید بن حارث جو ہے، چونکہ اب اگرچہ ان کا تعلق بنو کلب قبیلے سے تھا جو بڑا نامور قبیلہ تھا، لیکن چونکہ غلامی کا داغ ان پہ لگ چکا تھا، تو اس لیے یہ شادی زیادہ دیر تک نہ چل سکی، اور زینب بنت جحش بڑے جلیل القدر خاندان سے تھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھا زاد تھیں، تو اسی لیے 1 سال کے بعد ہی یہ نکاح ٹوٹ گیا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے خود جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے نبی کو اطلاع دی کہ ان کا نکاح عرش پہ ہوا ہے، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ولیمہ جو ہے وہ کیا، اور جس میں جو ہے وہ گوشت اور روٹی کے ساتھ تواضع کی گئی۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ ایسا ولیمہ تھا کہ کسی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ کا اس طرح کا ولیمہ نہیں ہوا تھا، اور اہل مدینہ نے سیر ہو کے اس ولیمے سے کھایا، اور اسی ولیمے کے بعد کچھ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بیٹھے رہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کافی تنگ ہوئے، جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاحزاب میں اشارہ کیا کہ جب تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کھانا کھانے آؤ فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا، کہ جب تم کھا پی لو تو پھر تم وہاں سے نکل جاؤ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خلوت دے دو۔ اور اس کے بعد کچھ ماہ کے بعد ہی یا انہی ایام میں ہی، جس کے بارے میں متفرق روایات ہیں، پردے کے احکامات نازل ہوئے، کیونکہ جو لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں داخل ہوئے تو ازواج مطہرات کو بھی انہوں نے دیکھا، اور اس کے بارے میں ہم آگے گفتگو کریں گے کہ کیسے پھر یہ پردے کا جو حکم ہے یہ اس کے بعد پیش آنے والا غزوہ جو بنو المصطلق تھا اس کا پیش خیمہ بنا، اور کس طرح سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی برات ثابت ہوئی، اور اس سے ہمیں کیا کیا اسباق ملتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔